اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 56 میں زکوٰۃ فطرہ کے وجوب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے وجوب میں فطرہ کا معنی اور مفہوم اور اس میں خلقت اور اسلام کو ذکر کیا گیا ہے۔ فطرہ واجب ہونے کی بعض شرائط عقل، بلوغ اور آزادی پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی بیان ہوگا۔ اس سے پہلے شرح المدوم میں زکوٰۃ کے بہت سے مسائل مکمل ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ اموال پر گفتگو رہی، نصاب بیان کیے گئے، شرائط بیان کی گئیں اور مستحقین کے بارے میں باتیں رہیں۔ اس کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی عرض ہوا تھا کہ ہزاروں روایات وسائل الشیعہ میں کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہیں۔ جلد نمبر 6 جو ترجمہ شدہ بھی ہے اردو زبان میں، اس میں ساری جمع ہو گئی ہیں۔ مستحقین کے ابواب کے بعد اس میں 50-60 ابواب ہیں جو صدقہ اور خیرات کے ابواب ہیں۔ بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی عملی جو ہیں ثمرات پر مشتمل ہیں۔ حتیٰ اس میں اس حد تک بھی بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کے طریقے اور سیرت کو بھی، نماز کی حالت رکوع میں بھی صدقہ دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب امام علی علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کیا گیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جہاں تک زکوٰۃ فطرہ کا تعلق ہے تو یہ اجماع مسلمین اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا فائدہ موت سے جو ہے دوری ہے، یعنی جو بندہ زکوٰۃ فطرہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دراز کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے وکیل کو کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا فطرہ دو، اور کسی کے فطرے کو مت بھولنا کہ اگر کسی کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ وہ اسی سال فوت ہو جائے۔ اور اسی طرح منقول ہے کہ روزے کی جو کمال اور تمام ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، چنانچہ نماز کی تمامیت اور کمال نبی اکرم پر درود بھیجنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی پھر روزہ نہیں ہوتا، یعنی قبولیت مشکل ہوتی ہے، جیسا کہ اگر نماز میں درود نہ بھیجا جائے تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آیت میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو زکوٰۃ فطرہ اس روایت میں مراد ہے۔ فطرہ لغت میں اس کے چند معنی ہیں۔ خلقت کے معنی میں ہے، فاطر السماوات والارض، یعنی خالق السماوات والارض ہے جو آیت میں آتا ہے۔ اس بنیاد پر زکوٰۃ فطرہ سے مراد بدن کی زکوٰۃ ہے، خلقت کی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ مال کے مقابلے میں ہے کہ وہ اموال کی زکوٰۃ تھی۔ تو زکوٰۃ مال کے اندر نشو و نما اور برکت کا سبب تھی، اسی طرح زکوٰۃ فطرہ بدن اور خلقت میں سبب نمو ہے، یعنی آفات وبلیات اور موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ مال پاک کرتی تھی مال کو، اسی طرح زکوٰۃ فطرہ انسان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے اور اخلاقی رذائل سے، جیسے بخل ہو گئے اور مواسات نہ کرنے کو بھی ختم کرتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو شہید ثانی نے ذکر کیا ہے وہ ہے اسلام کے معنی میں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ انما ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، نبی اکرم کا فرمان ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس بنیاد پر
زکوٰۃ فطرہ سے مراد دین و اسلام کی زکوٰۃ ہے، پس زکوٰۃ فطرہ اسلام کا تقاضا ہے، جو مسلمان ہے اسے پھر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنی چاہیے۔ اس کی شاہد اور گواہ یہ ہے کہ جو بندہ کافر تھا اور ہلال ماہ شوال سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تو اسے زکوٰۃ فطرہ دینا لازم ہے اور ساقط نہیں ہے۔ اس کے خلاف جو کافر ہلال ماہ شوال کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس سے زکوٰۃ فطرہ ساقط ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فطرہ اسلام کے ساتھ ربط رکھتی ہے، اور شرائط پر بھی گفتگو ہوگی عبارت کے ضمن میں۔ فرمایا الفصل الرابع فی زکاة الفطرۃ وتطلق علی الخلقۃ وعلی الاسلام والمراد بها على الاول زکاة الابدان مقابل المال وعلى الثانی زکاة الدین والاسلام ومن ثم وجبت على من اسلم قبل الہلال۔ چوتھی فصل میں زکوٰۃ فطرہ کے احکام پر گفتگو ہوگی، اور اس کا اطلاق اور اس کا لغوی جو معنی ہے اور استعمال ہے وہ خلقت پر ہوتا ہے اور اسلام پر ہوتا ہے۔ دو معنی ہیں اس کے۔ پہلے معنی کی بنیاد پر زکوٰۃ فطرہ سے مراد بدن کی زکوٰۃ ہے، اور یہ مال کی زکوٰۃ کے مقابلے میں ہے۔ پہلے جو زکوٰۃ کے مسائل گزرے وہ زکوٰۃ مال کے تھے، مویشیوں کی زکوٰۃ اور غلات کی زکوٰۃ اور سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ اب یہ اس پہلے معنی کی بنیاد پر فطرت یعنی خلقت اور بدن کی زکوٰۃ ہے۔ وعلی الثانی، اور دوسرے معنی کی بنیاد پر یہ دین و اسلام کی زکوٰۃ ہے، اسی لیے واجب ہے اس شخص پر بھی فطرہ دینا جو مسلمان ہو جائے ہلال شوال سے پہلے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ بھی گہرا رابطہ ہے اس کا۔ وَيَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ وَالْحُرِّ لَا عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ بَلْ عَلَى مَنْ يَعُولُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا فَرْقَ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ إِلَّا إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُ الْمُطْلَقِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ وَفِي جُزْئِهِ الرِّقِّ والمشروط قولان أشهر ما وجوبهما على المولى ما لم يعله غیرہ۔ زکوٰۃ فطرہ کے وجوب کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ فرمایا واجب ہے زکوٰۃ فطرہ دینا بالغ، عاقل اور آزاد شخص پہ، یعنی بلوغ، عقل اور حریت و آزادی شرط ہے جس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے۔ لا علی الصبی، بچے پر واجب نہیں ہوتی زکوٰۃ فطرہ، مجنون اور پاگل پر واجب نہیں ہوتی، عبد اور غلام و کنیز پر بھی واجب نہیں ہوتی۔ بل علی من یعولہم ان کان من اہلہا، بچے، مجنون اور غلام کی زکوٰۃ فطرہ اس پر واجب ہوتی ہے جو ان کی کفالت کرتا ہو، ان کو نان و نفقہ دیتا ہو۔ یعول یعنی ان کو پالتا ہو۔ ان کان من اہلہا، اگر ان کو کھلانے والا اور ان کی کفالت کرنے والا اس میں شرائط زکوٰۃ فطرہ پائی جاتی ہوں تو پھر وہ اپنی بھی زکوٰۃ فطرہ دے گا، اور جو بچے اور مجنون اور غلام اس کی تحت کفالت ہیں ان کی بھی زکوٰۃ فطرہ دے گا۔ ولا فرق فی العبد بین القن والمدبر والمکاتب، زکوٰۃ کے احکام کے شروع میں بھی یہ اصطلاحات ہم نے بیان کی تھیں، اب یہاں پر بھی یہ دوبارہ تکرار ہو رہی ہیں، اشارہ کریں گے۔ فرمایا فرق نہیں غلام اور کنیز میں کہ وہ قن اور خالص غلام ہو، اس کا کوئی حصہ آزاد نہ ہوا ہو، والمدبری، یا وہ غلام مدبر ہو یعنی کہ مولا نے اس کو عہد و پیمان دیا ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، والمکاتب، یا وہ غلام کے جس نے اپنے مولا کے ساتھ آزادی کا پروندہ یا پروانہ باندھا ہے اور اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے کہ میں آپ کو اتنی قیمت کما کر دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کریں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوا۔ الا اذا تحرر بعض المطلق، مگر یہ کہ مکاتب مطلق کا بعض حصہ آزاد ہو چکا ہو،
فیاجب علیہ بحسابہ، تو اس پر واجب ہوگی زکوٰۃ فطر بحسابہ، اپنی آزادی والے حصے کے حساب سے۔ وفی جزءہ الرق والمشروط قولان، اور مکاتب مطلق کا جو غلام حصہ ہے، رق یعنی کہ جو ابھی تک آزاد نہیں ہوا، اس حصے میں، اور مکاتب مشروط کے بارے میں دو قول ہیں کہ اس کا جو فطرہ ہے وہ مولا پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ اشہرہما وجوبہما علی المولا، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس مکاتب مشروط یعنی اس کو شرط رکھی ہوتی ہے کہ جب تک تمام جو مال ہے جو آپ نے اپنی قیمت مجھے کما کر دینی ہے، جب تک تمام مال ادا نہیں کرتے آپ کا حصہ کچھ بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اور مشروط مکاتب رق یعنی اس کا وہ حصہ کہ جو ابھی آزاد نہیں ہوا۔ مکاتب مطلق میں ہوتا ہے کہ جتنا وہ قیمت دیتا جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آزاد ہوتا جاتا ہے، جو تو آزاد ہوگا اس میں تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن جتنا حصہ اس کا بھی غلامی میں ہے، فرمایا کہ ان دونوں کی زکوٰۃ واجب ہے مولا پہ، ما لم یعلہ غیرہ، جب کوئی دوسرا بندہ اس کو کفالت نہ کرتا ہو۔ اگر اس مکاتب مشروط یا مطلق کے جو حصہ اس کا کیا ہے ابھی غلام ہے، اس کو نان و نفقہ خود مولا دیتا ہے تو اسی پر واجب ہوگا، اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو نان و نفقہ دیتا ہے تو پھر اس پر واجب ہوگا، چونکہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ نان و نفقہ دینے والے پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات کثیرہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابو بصیر و زرارہ جلیل القدر سے راوی ہیں، اصحاب اجماع میں سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ، ان کا اسم ہوگا یعنی الفطرہ، کما ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ لانہ من صام ولم یؤد الزکوٰۃ فلا صوم له اذا ترکها متعمدا ولا صلاۃ له اذا ترک الصلاۃ علی النبی وآلہ، ان اللہ عز وجل بدأ بها قبل الصلاۃ فقال قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب زکوٰۃ فطرہ، حدیث نمبر 5۔ پہلے اس کا معنی اور مفہوم بیان ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ روزے کا تمام اور کمال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دی جائے، جیسا کہ نماز کی تمام اور کمال یہ ہے کہ نبی اکرم پر درود پڑھا جائے۔ جس نے روزے رکھے اور زکوٰۃ فطرہ نہ دی تو اس کا روزہ نہیں ہے، جب وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑے، فطرہ نہ دے۔ اور جو بندہ نبی اکرم پر درود و سلام نہ بھیجے نماز میں تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو شروع کیا ہے نماز سے پہلے، فرمایا قد افلح من تزکا، جو فطرہ دیتا ہے اور ذکر اسم ربہ اور ذکر الہی کرتا ہے، فصلی اور نماز پڑھتا ہے۔ فطرہ سے مراد یا خلقت ہے یا بدن ہے یا فطر من الصوم ہے۔ پہلی بنیاد پر یہ بدن کی زکوٰۃ ہے خلقت، اور دوسری بنیاد پر یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ معتب کی روایت ہے جو امام صادق علیہ السلام کے غلام اور خدمت گزار بھی تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذهب فاعط عن عيالنا الفطر اجمعهم ولا تدع منهم احدا فانك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب زکوٰۃ فطرہ، فرمایا جاؤ اور میرے اہل و عیال سے فطرہ دے دو اور کسی کو نہ چھوڑنا، یعنی اس سب کی زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا۔ اگر تم نے کسی کو چھوڑ دیا مجھے خوف ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا۔ فوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی موت اس کو آ جائے گی۔ اور فطر من الصوم سے اگر ہو تو یہ ذہنوں میں موجود ہے، جیسا کہ صاحب جواہر نے کہا ہے، یعنی روزوں کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ فطرہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ چہارم بھی ہے کہ فطرہ سے مراد اسلام کی زکوٰۃ ہے، اس لیے جو ہلال شوال سے پہلے مسلمان ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں جو بلوغ و عقل کی شرط ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اساسی شرائط ہیں، ان کے بغیر کوئی
حکم شریعت کا وہ واجب نہیں ہوتا جب انسان بالغ ہی نہیں، عاقل ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے حدیث رفع القلم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے محمد بن قاسم بن فاضل ہے كتبت الى ابي الحسن رضا اسال عن الوصي يزكي زكاة الفطر عن اليتامى اذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على اليتيم۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ وصی جو ہوتا ہے وہ یتیموں کی زکوٰۃ فطر ادا کرے جب ان کا مال ہو، فرمایا یتیم پر زکوٰۃ فطر نہیں ہوتی۔ وسائل وشیہ باب 4 ابواب زکوٰۃ فطر میں ہے۔ خبر عبد الرحمن بن الحجاج جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، تاجب الفطرۃ علی کل من تاجب علیہ الزکوٰۃ، یعنی فطرہ بھی اسی پر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی گویا اس میں بھی عقل اور وہ جو شرط تھی بلوغ کی اس میں بھی یہاں پہ آئے گی۔ اور آزاد ہونا بھی شرط ہے، غلام پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی فطرہ جب ہم اگرچہ ہم کہیں کہ وہ مالک ہوتا ہے مال کا۔ یہ ساری باتیں پہلے زکوٰۃ کی بات میں گزر چکی ہیں۔ حدیث عبد الرحمن بن حجاج بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اب شرط ہے کہ اگر ان لوگوں کو بچے مجنون اور غلام کو جو کفالت کرتا ہے، جو ان کو نان و نفقہ دیتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور روایات بھی ہے۔ صحیح عمر بن یزید ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل يكون عنده ضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عن الفطر، قال نعم الفطر واجبة على كل من يعول من ذکر او انثى صغیر او کبیر حر او مملوک۔ ایک میں نے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جس کے پاس مہمان آیا ہوا ہے اور فطر کے وقت وہ حاضر ہے، تو آیا وہ فطر ادا کرے؟ فرمایا ہاں، فطر ہر اس شخص کا واجب ہوتا ہے جو جس کو وہ کفالت کرتا ہے، مذکر و مؤنث ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، حر ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ وسائل وشیہ باب 5 ابواب زکوٰۃ فطرہ۔ صحیح عبداللہ بن سینان کوفی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے، کل من ضممت الی عیالک من حر او مملوک فعلیک ان تؤدی الفطر عنہ، جس جس کو تو نے اپنے اہل و عیال میں شامل کیا ہوا ہے، حر ہے یا مملوک ہے، تو اس کی زکوٰۃ فطر دینا بھی تجھ پر واجب ہے۔ اب غلام پر خود تو زکوٰۃ فطر واجب نہیں ہوتی، اس میں اس کی اقسام میں شرط نہیں ہے چونکہ دلیلیں اطلاق رکھتی ہیں۔ ہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ مکاتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا فطرہ خود اس کے اوپر ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت فقہا نے ان کی پیروی بھی کی ہے۔ صحیح علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، انہوں نے اپنے بھائی امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، عن المکاتب حل علیہ فطرۃ شہر رمضان او علی من کاتبہ وتجوز شہادتہ، مکاتب کے بارے میں سوال کیا، اس پر فطرہ اپنا خود واجب ہے یا یہ جو اس کا مولا ہے وہ اس کا دے گا اور اس کی گواہی قبول ہے؟ یعنی فرمایا الفطرۃ علیہ، وہ خود فطرہ دے گا، لا تجوز شہادتہ، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ وسائل وشیہ باب 17 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں یہ ہے۔ اس روایت سے اکثر علماء شیعہ نے اعراض کیا چونکہ یہ کئی روایات کے معارض اور مخالف ہے۔ ان میں سے ہے خبر حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے، یؤدی الرجل زکاۃ الفطر عن مکاتبہ، یعنی اپنے غلام مکاتب کی بھی زکوٰۃ فطرہ خود مالک ادا کرے گا۔ وسائل وشیہ باب 5 میں ہے۔ تو باقی جو ہے اس کی جو فروعات ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔